ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12۔ اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا، اور اس انداز سے منع کیا گیا کہ بندے کو خوف آنے لگتا ہے۔ بندے میں تھوڑا سا بھی اس میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ ڈر جائے گا، اس کو اس سے بہت ہی نفرت ہو جائے گی۔ اور غیبت کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، کوئی بندہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے شخص کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اگر آپ اس کے سامنے کریں تو اس کو ناپسند گزرے، جس سے وہ برا محسوس کرے، جس سے وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اس طرح کی غیبت میں آتی ہیں۔ اس کی غیر موجودگی میں بندے کی خیر خواہی کی بات ہی کرنی چاہیے، اس کی اچھائی کی باتیں بیان کرنی چاہیے۔ اور اس غیبت میں ایک اور بات بھی، اگر اس میں یہ برائیاں موجود ہیں تو پھر تو آپ غیبت کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں یہ برائیاں موجود نہیں جو آپ اس شخص کے دوسرے شخص کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس شخص پر بہتان لگا رہے ہیں، جو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی برائی بیان کی ہے کہ اس کو یوں قرار دیا ہے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، بندہ کسی بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا، اور پھر اس حالت میں وہ مردہ ہو، تو اس سے بڑی جو ہے تنبیہ اور کون سی ہو سکتی ہے۔ یہاں بندے کو دوسرے بندے کے بارے میں، ایک شخص کو دوسرے شخص کے بارے میں جب بھی کوئی بات کہنی ہو تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، اپنی اخوت دینی کے اعتبار سے، بھائی چارے کے حوالے سے بات ہے، بھائی بھائی کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہے تو وہ تو خیر خواہی کرے گا، اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوتا ہے اگر آپ اس کسی شخص کسی بھائی کی کوئی نیکی بیان کرتے ہیں، اس کے پردوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مسلمان بھائی کا من ساتر مسلمن ساتر اللہ یوم القیامہ، جس نے بندے کا پردہ پوشی کی دنیا میں، تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے بھی پردہ ڈال دے گا اس پر، یعنی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ تو اب عیبوں کو چھالنے سے، لغزشوں کو ہوا دینے والا بندے کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پردے ڈالنے والا ہونا چاہیے۔ ایک معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر آسمانوں پر، تو معراج کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، اس میں بھی یہ بڑا ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اس سے ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے اپنے زبان کی تلوار سے بہت سے لوگوں کو گھائل کر رہے ہیں، ہر روز زخمی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کا اپنی زبان سے۔ ان کی زبان کی تلوار اتنی تیز ہے کہ لوگ ان سے زخمی بھی ہو رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پر ان کا نشانہ جو ہے وہ علماء کرام ہیں جو حق بات بیان کرتے ہیں، ان کو چڑ سی بن گئی ہوئی ہے، وہ ان سے چڑھتے ہیں۔ اور بعض سلف سے یہ ایک مقولہ بھی مشہور ہے کہ ان لحوم العلماء مسمومۃ، بے شک علماء کے گوشت تو زہریلے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے علماء کی بدخوئی کی، ان کی غیبت کی، ان کے بارے میں بری باتیں کی، تو وہ مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ ساتھ وہ زہریلا گوشت بھی کھائے گا۔ تو جو بندہ زہریلا گوشت کھائے گا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ کیسے، اس کی تو سمجھ آخرت آ گئی۔ تو یہ چیزوں کو، ان بندے کو جب کوئی بات بیان کرنی ہو کسی سے تو اس کی خیر کی بات کرے، ورنہ چپ رہے۔ کہ جو بندہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو بری بات